دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے. پشاور والوں سے پہلے شروع کرتے ہیں. بتائیے حاملین عرش ملائکہ برراہ اور ملائکہ صفراء وغیرہ کا قبلہ کیا ہے؟ حاملین عرش کا قبلہ عرش، حاملین سفارہ کا قبلہ وہ بیت کرسی، اور حاملین برا کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. دوبارہ غور کر لیجئے. حاملین عرش کا قبلہ عرش، حاملین سفارہ کا قبلہ جو ہے وہ کرسی ہے، اور حاملین برا کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے. نہیں جناب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. حاملین عرش کا قبلہ عرش اعظم ہے، ملائکہ بررہ کا قبلہ کرسی اور ملائکہ صفرا وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے. آپ نے تھوڑا سا الٹ کہہ دیا، ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے، یہ غلطی ہو گئی ہے. ناظرین ذرا کمال کا سوال ہے، سوال سنیے گا. جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش اعظم ہے، ملائکہ بررہ کا قبلہ کرسی ہے اور ملائکہ صفرا وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے. یہ ملائکہ کی قسمیں ہیں، فرشتوں کی قسمیں ہیں. اب جناب چلیں گے ہم سیال کوٹ کی جانب. ہمت میں رہیے گا، بعض اوقات براہ راست سلسلے میں پریشر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تو مقابلہ بہت باقی ہے. جی سیال کوٹ والوں سے سوال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج میں جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی تو کس طرف رخ انور فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تو بیت المقدس کی طرف رخ انور فرمایا، اس لیے کہ اس وقت تک کبھی قبلے کی رخ کی تبدیلی کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. کیونکہ اس وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز ادا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے پشاور والوں سے. سب سے پہلے کس انصاری صحابی نے اپنا مکان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا تھا، ہبہ کیا تھا؟ سب سے پہلے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے رہائش اختیار کی تھی. آج پشاور والوں کے ساتھ تھوڑا سا بیڈ لک چل رہا ہے، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے جناب. سب سے پہلے جن انصاری صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہبہ مکان نظر کیا، ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان کی زمین میں بنائے گئے. غلطی ہو گئی ہے جناب. چلیں گے پھر سیال کوٹ کی طرف. جب مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اس کی لمبائی 60 گز. جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اس کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 54 گز تھی. جی 60 گز لمبی 54 گز چوڑی مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر ہوئی تھی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب یہ بتائیے عمامے کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ امامے کی کم سے کم مقدار 2.5 گز اور 2.5 گز ہے اور 6 گز سے زائد نہ ہو. جناب پہلے نمبر حاصل کر لیے ہیں پشاور والوں نے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، 6 گز سے زیادہ نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. زور سے کیا کہیں گے کراچی والے؟ چلے جناب سیال کوٹ والوں کی باری ہے. وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں کہ اگر کسی بندے میں ہو تو وہ ایمان کی لذت پالے گا؟ سبحان اللہ، ایمان کی لذت تو سب کو چاہیے. اب ذرا غور سے سن لیں وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں. پہلی خصلت یہ ہے کہ کسی شخص سے محبت اللہ رسول کے لیے کی جائے، اللہ رسول اس کو ہر شخص سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور کفر میں لوٹنا اسے ایسا ناگوار ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پالے گا. نمبر 1 جو بندے سے صرف اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے. نمبر 2 اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں. اور نمبر 3 کفر میں لوٹ جانا جبکہ اللہ عز و جل نے اسے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا. جواب ان کا درست ہے. جناب اب باری ہے پھر پشاور والوں کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ملک کی طرف ہجرت فرمائی؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام تھے. جی جناب، عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا جناب، سیالکوٹ والوں کی باری ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ہی بنایا ہے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتے، یا پھر یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. جی، یہ تفسیر قرآن صراط الجنان میں یہ دونوں معنی لکھے ہیں کہ آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بنانے کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور تمہاری نظر خود اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ کوئی ستون نظر نہیں آتا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کے ستون تو ہیں لیکن وہ ایسے نہیں جنہیں تم دیکھ سکو، وہ گویا ایسے ہے جیسے ستونوں کے بغیر ہی بنا ہوا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب، پھر چلیں گے پشاور والوں کی طرف. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلب شہرت کی کیا نحوست بیان فرماتے ہیں؟ جو شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کسی طرح فیم حاصل ہو جائے، سوچئے طلب شہرت کی نحوست کیا ہے. اب جواب سنیے گا. سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی ایسی شخص کو نہیں دیکھا جو شہرت کا طلبگار ہو اور اس کی دین تباہ اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہو. اللہ فرماتے میں نے ایسا کوئی شہرت کا چاہت رکھنے والا طلبگار دیکھا نہیں کہ اس کے یا تو دین تباہ ہو اور وہ خود ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو. اللہ پاک طلب شہرت کی جو آفت ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا پیارا سوال ہے، کیا بات ہے. عاشق اکبر کے بارے میں سوال ہے کہ جنت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کس طرح کا ہے؟ سبحان اللہ. ریشم کے پردوں سے بنا ایک محل دیکھا تو ایک فرشتے سے استفسار فرمایا، یہ کس کے لیے ہے؟ فرشتے نے عرض کی، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. نبی پاک نے جنت میں ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل دیکھا. جبریل امین سے سوال کیا ہے، جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی حضور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ. جناب 5 سوال ہو گئے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے مگر وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کا. دیکھیں آپ میں سے کون جواب دیتا ہے اور جواب دے کر تحفہ حاصل کرتا ہے. جی سید صاحب. شفیق بھائی. جی، سوال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے، ان کا نام کیا ہے اور ان کا مزار کہاں پر ہے؟ جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے اور انشاءاللہ متبرک پانیوں کا مجموعہ دیا جائے گا. آپ نے 3 سوال کر لیے ایک ساتھ 3 سوال. تو تحفہ بھی تو بڑا ہے نا. 3 تحفے دے رہے ہیں نا. چلیں یہ ایک تحفہ اور دے دیں. 2 ہے نا، ایک تیسرا یہ ہو گیا. جی اپنا نام بھی بتائیں محمد گے. شہزاد اتاری. ماشاءاللہ. امام اعظم کا ابو حنیفہ، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے. اور مزار شریف غوث پاک. ہاں بالکل ٹھیک ہے. عراق میں ہے. عراق کا شہر بھی بتائیں. بغداد شریف میں امام اعظم کا مزار ہے. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ تحفہ پیش کیجئے. ماشاءاللہ. چلیں بھائی ایک اور بھی سوال کر لیں. شفیق بھائی نیچے اسلام بھائی بھی موجود ہیں، ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں تاکہ وہ بھی تحفہ لیں اور جواب لیں. جبل نور کس پہاڑ کا دوسرا نام ہے؟ جی شہباز بھائی جواب دیں. جواب دلوائیں. جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جبل نور غار ہرا کا نام ہے. غار ہرا تو ایک غار ہے اور جبل ایک پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے اس کو جبل ہرا کہتے ہیں، یعنی غار ہرا کی ہونے کی وجہ سے اس کو جبل ہرا بھی کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے شفیق بھائی؟ چلے مان لیتے ہیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. ان سے آپ 3 دن کا قافلہ بھی لے لیں. تھوڑی غلطی بھی ہوئی ہے نا. جلدی سے انشاءاللہ ایک نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں تحفہ پیش کر ان لیں. کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ تو تھی ابتدا. جناب 6 نمبر ہیں پشاور کے، 10 نمبر ہیں سیالکوٹ کے. پہلے سیگمنٹ میں کچھ فرق ہے لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
My dear Uncle Haji Abdul Habib Attari, your program Zehni Azmaish is a sort of knowledge. Today I am tell you about what we learned of this program. First of all, I learned from this program Ishq-e Raza, and second, weeping in Yad-e Madina, and then love from Makkah-e Madina. May Allah bless you. Ameen. Ameen. Jazakallah for your call and your appreciations. Let's move towards another call. اگلی call دیجیے گا. میں ہانی اطاریہ پاپتن سے عرض کر رہی ہوں. ادو حبیب کا مجھے آپ کا انداز بہت اچھا لگتا ہے. اس امیزنگ انبلیویبل. چلیں جناب، بہت شکریہ آپ کا. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے